حسن کے بارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ حسن صرف میرے بھائی نہیں بلکہ میرے امام بھی گئے. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت گئے جن کو شہید کیا گیا. محرم کے دنوں کے اندر ہم حضرت امام حسین کی شہادت تو بیان کرتے گئے, حضرت امام حسین کا ذکر کرتے لیکن امام حسن کا ذکر نہیں کرتے. جیسی ہوا چلتی گئے اس ہوا کے ساتھ ہم بھی چلنا شروع کر دیتے گئے, لیکن نہیں, غلط بات ہے. جہاں پر امام حسین کا ذکر کریں گے وہاں پر امام حسن کا بھی ذکر کریں گے, اور جہاں جہاں امام حسین کا ذکر آیا وہاں وہاں امام حسن کا بھی ذکر آیا گیا, وہاں وہاں امام حسن کا بھی ذکر آیا گیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے گئے کہ میں نے اپنے بڑے بھائی امام حسن سے بڑا کچھ سیکھا, بڑا کچھ سیکھا گیا. جو کچھ سیکھا ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی امام حسن ایک مرتبہ اپنے ازواج میں سے ایک زوجہ کو طلاق دینا چاہ رہے تھے. مجھے پتہ چلا, میں گیا اپنے بڑے بھائی کے پاس, میں نے پوچھا بھائی حسن کیا معاملہ بنا, کون سی ایسی نوبت آ گئی, کیا صورتحال پیدا ہو گئی, آپ بھابھی کو طلاق دے رہے گئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حسین کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا, کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بھیا حسن میں نے قرآن پاک پڑھا ہے, لیکن آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں. وہ میری بیوی ہے, اگر اس میں کوئی ویک پوائنٹ ہے بھی صحیح, اگر کوئی اس میں کمزوری ہے بھی صحیح, تو پردہ پوشی میں نے کرنی ہے. اس کے ویک پوائنٹ کو میں آگے کیوں بیان کرتا پھروں, وہ اس کے کمزوریوں کو آگے کیوں بیان کرتا پھروں, کمزوریوں کو آگے کیوں بیان کرتا پھروں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 صدیاں پہلے ایک سبق دے دیا, اگر گھر کو اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہو نا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے, شوہر بیوی کے پردہ پوشی کرے اور بیوی مرد کی پردہ پوشی کرے. آج گھروں کے اندر تکلیفات کیوں ہیں, پریشانیاں کیوں ہیں, جھگڑے کیوں ہیں؟ مرد جو ہے وہ عورت کی عزت کے جنازے نکال رہا ہے اور عورتیں مردوں کی عزتوں کے جنازے نکال رہی ہیں, کبھی کہاں پر بات کبھی کہاں پر بات. جب ایسی صورتحال ہوگی ذرا بتائیں گھر کیسے امن کا گہوارہ بن سکتا ہے, گھر میں محبت کی فضا کیسے پیدا ہو سکتی ہے, گھر میں پیار محبت کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ گھر تو ویسی دہلیز ہے کہ جب مرد گھر پہنچے تو جتنی بھی تکلیف کے اندر ہو گھر پہنچے تو اس کو سکون مل جائے, اس کو ایسی محبت کی فضا نظر ہے کہ باہر کی پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں. اگر گھر سے کی پریشانیاں جنم لینا شروع کر دے تو پھر بندہ کہاں پہ جائے, کس دہلیز پہ جائے؟ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اولاد کی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے, اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے گئے اور بیوی کی جنت شوہر کے قدموں کے نیچے گئے. جس عورت کو شوہر کی عزت کا پاس ہی نہ ہو, ذرا سوچئے کیا وہ جنت کمائے گی, کیا وہ جنت حاصل کرے گی؟ اگر گھر کو ہم امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں نہ تو جو قرآن کا فیصلہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, جہاں پر 2 برتن ہو تو پھر شور پیدا ہوتا ہے, جہاں پر دو برتن ہو وہ کھڑاک پیدا ہوتا ہے. تو میاں بیوی 2 برتنوں کی مثل گئے, گھر میں معاملات بن جاتے گئے, بجائے کہ ان معاملات کو باہر ذکر کریں, پیار محبت سے بیٹھ کے ان کو اچھے طریقے سے اپنا کسی سائڈ پہ لگائیں تاکہ گھر کی جو پیار محبت کی فضا ہے وہ قائم رہے. تیسرے بندے تک گھر کی بات پہنچانے کے بعد گھر امن کا گہوارہ نہیں بنتا, گھر امن کا گہوارہ نہیں بنتا, بلکہ گھر جو ہے وہ اندھیری کوٹھری بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں پریشان ہوں نا یا آپ پریشان ہیں, یا آپ مت سوچیں کہ میں پریشان ہوں تو لوگوں کو میری پریشانی کا درد ہے, نہیں, آپ پریشان ہیں یا میں پریشان ہوں تو 80% ایسے لوگ ہیں جو ہماری پریشانی کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, 80% ایسے لوگ ہیں جو ہم پریشان ہیں مصیبت میں گرے ہوئے ہیں, تو 80% لوگ
ایسے گئے جو ہماری پریشانی کو دیکھ کے خوش ہوتے گئے، اچھا وہ مصیبت میں پھنس گیا، اور 20% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہماری پریشانی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر کیوں ہم اپنی پریشانیوں کو باہر بتاتے پھریں کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آنے پڑی، جب لوگوں کو ہماری پریشانی پر خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو ہماری پریشانی سے لین دین نہیں ہے، تو پھر باہر بات کیوں پہنچائیں؟ اچھا نہیں کہ گھر کے اندر کہ اس بات کو ختم کر دیا جائے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بیوی ہے، اگر اس میں کمزوری ہے بھی صحیح تو میں اس کمزوری کو باہر کیوں بیان فرماؤں؟ تھوڑا سا وقت گزرا، امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لاتے ہیں کہ امام حسن کے پاس، فرماتے ہیں کہ اے بھیا حسن ذرا بتائیے، اب بھی بتا دیں کہ طلاق کیوں دی آپ نے، طلاق کیوں دی؟ بڑا پیارا جواب دیا امام حسن نے، فرمایا دیکھو بھیا حسن، پہلے وہ میری بیوی تھی، اس کی پردہ پوشی میری ذمہ داری تھی، اگر اس میں کوئی ایسا معاملہ بھی تھا تو میں نے کی اس کو چھپانا تھا، میں نے کی اس کو چھپانا تھا، لیکن اب میں نے طلاق دے دی، وہ میرے لیے غیر محرم ہے، وہ میرے لیے غیر محرم ہے، میں غیر محرم عورتوں کی باتیں آپ کے سامنے کیوں کروں؟ غیر محرم عورتوں کی باتیں آپ کے سامنے کیوں کروں؟ کتنا پیارا جواب دیا۔ اگر اس طرح ہر بندہ اپنے آپ کو ڈھال لے اور پردہ پوشی کرنا شروع کر دے اور پیار کی فضا پیدا کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہی بنتا گئے، اور گھر کے اندر مصائب و آلام پریشانیاں بالکل داخل نہیں ہو سکتی۔ جب چھوٹی چھوٹی بات پہ چپکلس ہوتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت نہیں نہ ہوتی، پھر گھر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتا گئے، گھر میں سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا گئے۔ محبت کا اور امن کا گہوارہ گھر تب بنتا گئے جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کیا جائے۔